منبر نور پر بیٹھے ہوئے باوقار علماء کرام، شورا حضرات، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین، ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نعمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ مل جل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ بڑے باوزو بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں سنگھ پور گاؤں کے جو نوجوان بچے تھے، جو انجمن کمیٹی سے جو تعلق رکھتے ہیں، جو محسن اعظم مشن سے جو تعلق رکھتے ہیں، دونوں کمیٹی کے جو کارکن حضرات ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ ایسے ہی ان سے دین متین کی خدمت کا انجام لیتا رہے، اور ایسے ہی اتحاد، ایسے ہی محبت برقرار رہے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے سنگھ پور والوں کے لیے، اور مجھے یہ لگتا ہے یہ پورے ایم پی ضلع میں یہ پہلی ایسی کانفرنس ہے جس پر شہزادہ مخدومی سمنا کی 5 اولادیں وہ ایک اسٹیج پر آ رہے ہیں۔ اس لیے کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے وہ پنجتنے پاک تھے، وہ بھی سردار، اور یہاں پر جو جلسے میں آ رہے ہیں وہ بھی پنجتنے پاک کی اولاد ہے، وہ بھی آپ کے سردار۔ تو سرداری وہاں بھی تھی اور سرداری یہاں بھی ہے، اور سرداری کا رشتہ قائم ہے انشاءاللہ العزیز، یہ ہمیشہ تا قیامت تک ایسے ہی قائم ہے۔ تو یہ دنیا جو بنائی گئی، کیوں بنائی گئی؟ جب کسی قلندر سے جب پوچھا گیا کہ حضور اب آپ بتائیں یہ دنیا کس لیے بنائی گئی، اس کا بنانے کا مقصد اور مفہوم کیا ہے، کیوں بنائی گئی؟ تو بارہ بنکی کی سرزمین پر ایک آرام فرما ایک بزرگ جنہیں دنیا بیدم شاہ وارسی کے نام سے پہچانتی ہو جانتی، جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے، تو آپ نے پورے جملے کو اپنے شعر میں سمیٹ دیا، یوں کہا کہ بیدم یہی تو بات ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو بات ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات۔
اور جب شعر و شاعری کی بات چلتی ہے، جب ہم شعر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آٹومیٹک ہمارا ذہن ایک ایسی عظیم بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ہمارا دل اس بارگاہ کی طرف گھسیٹتا ہوا چلا جاتا ہے، جسے دنیا قلندر بریلوی کے نام سے پہچانتی ہے۔ ہم سنیوں کی جان، ہماری یاد، ہماری بان، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، بریلوی کی سرزمین پر بیٹھ کر کے جب آپ نے قلم اٹھائی، لکھنا چاہا، حمد و ثنا بیان کرنا چاہا، آپ نے یوں لکھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ کیا لکھا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ آخری مصرے میں کتنی نزاکت کے ساتھ میرے امام نے لکھا اس مصرے کو، اس کو آپ دل جمعی کے ساتھ سنیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جائے۔ اب اس شعر میں، اس مقطع میں میرے امام نے بڑی گہرائی سے کام کیا۔ اگر اس شعر کی جو ہم گہرائی میں جب ہم چاہتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ میرے امام نے جو شعر لکھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو اعلیٰ حضرت یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ وہ زندہ ہے واللہ، وہ زندہ ہے واللہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں وہ نہیں کہا، بلکہ تو کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ تو کیوں کہا؟ وہ کیوں نہیں کہا؟ اگر وہ کہتے تب بھی بحر باقی رہتا، وزن بھی برقرار رہتا، دونوں سے وزن برقرار، بحر بھی برقرار ہے، تو کیوں نہیں کہا وہ؟ اس لیے آؤ یہ گدائے اشرفی تمہیں سمجھا دے کہ میرے امام نے جب یہ شعر لکھا تو میرا وجدان، میرا دل یہ کہتا ہے کہ میرے امام جب بریلی کی سرزمین پر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے جب یہ مصرع لکھ رہے تھے، آنکھوں سے تو دیدار مصطفیٰ ہو رہا تھا، تبھی تو کہہ رہے تھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ اور زبان سے ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، تو دونوں سنگم جہاں پر جمع ہو اسے احمد رضا خان کہتے ہیں۔ اب آخری مصرے میں اعلیٰ حضرت نے ایک نقطہ اور دیا، کیا کہا کہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب جو چیز چھپتی ہے وہ مٹا نہیں کرتی، جو چیز چھپ جایا کرتی ہے وہ چیز مٹا نہیں کرتی ہے۔ اب آپ مثال لے لیں کہ یہاں پر سورج چھپ گیا ہے، سورج یہاں پر سنگھ پور میں، ایم پی میں، ہندوستان میں چھپ گیا ہے۔ اب وہ سورج مٹا نہیں، وہ سورج ختم نہیں ہوا، وہ سورج اپنی روشنی بکھیرنا بند نہیں کیا، بلکہ یو کے میں چلے جاؤ، لندن میں چلے جاؤ، ساؤتھ افریقہ میں جب فون کرو گے پتا چلے گا کہ وہاں سورج نکلا ہے، اور جب وہاں سورج چھپے گا تو ہندوستان میں نکلے گا، تو پتا چلا جو چیز چھپا کرتی ہے وہ مٹتی نہیں۔ میرے امام نے لکھا کہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی جب مادی آسمان کا
جب سورج وہ مٹ نہیں سکتا تو بلکہ آسمان رسالت کے مہتاب چمکتے ہوئے پھول آمنہ کے لال وہ کیسے جو لوگ یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہی سنا دو کافی ہے، حدیث تو بہت دور کی بات ہے، صرف یہ شعر سنا دو کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو حضرات ابھی بھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اسی قرآن مقدس میں جب اس سورت کو نازل کیا تو اس سے بہت ہی قبل اللہ نے ایک آیت اور نازل کی، کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ اور گنجائش کی باتیں نہیں ہیں۔ اب میرے کلام میں جو باتیں آئیں گی مومنوں، میرے کلام میں اب جو باتیں آئیں گی اس میں شک نہ کرنا، اس میں شبہ نہ کرنا، بلکہ اس کو اپنا عقیدہ بنا لینا۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کو جب نازل کیا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ترجمہ ہوا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اے محبوب یہ آپ کے چاہنے والے، اے محبوب یہ مکہ المکرمہ والے ہیں جنہوں نے آپ کی بند مٹھی میں کنکر کو کلمہ پڑھتے دیکھا مگر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اے محبوب یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پیر کو سجدہ کرتے دیکھا مگر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ محبوب یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو امین اور صادق مانتے ہیں۔ محبوب یہ وہی لوگ ہیں، تو محبوب ان سے میں نہیں کہوں گا، ان سے میں نہیں کہوں گا، کل اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور اس کے بعد تم یہ کہو کہ معاذ اللہ حضور مر کے مٹی میں چلے گئے، حضور کو علم غیب کا علم نہیں، اگر یہ سارے عقیدے اگر تم رکھتے ہو سن لو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم تسبیح طہارت کرتے ہو، اگر تم میرے نام کا مالا جپتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ، کیا کہا؟ فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب کے پیچھے 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 پیچھے، کیا کہا؟ فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو۔ آپ سوچیں گے کہ حضور یہ ہمارا ذہن ہے، ہمارا ذہن اپنا مفاد ڈھونڈتا ہے کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ہمارا مفاد ہونا چاہیے، اگر کوئی مفاد نہیں ہے تو ہم وہ کام نہیں کرتے۔ تو اگر اب ہم اور آپ حضور کے پیچھے پیچھے چلیں گے، حضور کے پیچھے چلیں گے، حضور کی بات کو مانیں گے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ ہمیں اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ ہمیں کیا ملے گا؟ آؤ میرے دوستو، سنگپور والوں کہیں اور نہ جاؤ، کہیں اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آؤ ہمارا رشتہ قرآن اور حدیث سے مضبوط ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھا جائے کہ اگر ہم حضور کے پیچھے چلتے ہیں تو ہمیں نتیجہ کیا ملے گا، ہمیں رزلٹ کیا ملے گا، ہمیں انعام کیا ملے گا؟ تو قرآن نے کیا کہا؟
युहब्बिबकुम अल्लाह, अल्लाह की महबूबियत भी हो जाए। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की महबूबियत, उसकी रबूबियत तुम्हें हासिल हो जाए, उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है। वो क्या? फत्तबिऊनी, मेरे महबूब के पीछे 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 चलो। और जब मेरे महबूब के जब पीछे पीछे चलोगे, तब तुम्हें अहकामे शरीयत मिलेगी, तब तुम्हें दीने मुस्तफा मिलेगा, तब तुम्हें कुरान मिलेगा, तब तुम्हें नमाज मिलेगा। और इन सारी नेमतों के साथ साथ सबसे बड़ी नेमत युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह की महबूबियत भी मिल जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब आप ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और हुजूर को इल्म गैब का एतराज नहीं, फिर वो आपकी मोहब्बत, आपका दावा वो झूठा है, दावा नाकिस है। इसलिए कि ये बात किसी मुल्ला ने नहीं कही, बल्कि अल्लाह ने कही। फत्तबिऊनी, मेरे महबूब के पीछे चलो ना। अगर तुम सही दीन चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि अहकामे शरीयत मिल जाए, अगर तुम चाहते हो दीन मिले, अगर तुम चाहते हो पनाह मिल जाए, अगर तुम चाहते हो कि जन्नत में आला मकाम मिले, अगर तुम चाहते हो जन्नत के आला तबके में तुम्हारा घर बने, तो उसके लिए चिल्ला की जरूरत नहीं, बल्कि मेरे महबूब के पीछे चल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, शहजादे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह की महबूबियत मिलेगी। अब देखें कि हर दौर में लोग हक की जुस्तजू में, हक की तलाश में, हक को तलाश करने के लिए, हक की जुस्तजू में, सही दीन हासिल करने के लिए हर दौर में लोग निकले अपने रब को पाने के लिए, ताकि मुझे मेरा रब मिल जाए, ताकि मुझे मेरा रब मिल जाए, जो एक है, जो बेअयब है, जिसकी जात में किसी को शरीक नहीं ठहराना, जिसके लिए खालिस इबादत करना है, सजदा कहीं और नहीं करना है, बल्कि अपने रब के सामने, अपने रब के हुजूर करना है। उस रब की जुस्तजू में, उस रब की तलाश में, हर दौर में, हर सदी में, हर हिजरी में, हर सन में लोग निकले हक की जुस्तजू में, हक को तलाश करने के लिए। जब वो निकले ना, तो किसी ने दरिया को देखा, उस दरिया की मौजों को देखा कि ठट्टे मार कर उसकी मौजें बह रही हैं, तो उसने सोचा कि दरिया को बनाने वाला भी कोई होगा। ये दरिया की जो मौजें आए, जो ठट्टे मारकर जो अपनी गुफ्तगू कर रही है, तो इस दरिया को, इस पानी को बनाने वाला भी कोई है ऐसी जात इस दुनिया गीती पर, इस पवित्र जमीन पर है ऐसी जात जिसने पानी को बनाया। तो उस पानी को बनाने वाले के लिए लोग निकले, उस रब की तलाश में लोग निकले, मगर पहुंच नहीं पाए। तो कोई पानी की इबादत कर रहा है, लोग निकले हक की जुस्तजू में, हक की तलाश में। जब उन्होंने पहाड़ को देखा, सिंहपुर उसके अतराफ में जब आप जाइए, जब पहाड़ बड़े बड़े हैं, जब उस पहाड़ को साइंस ने जब देखा, साइंसदान ने, तो कहने पे मजबूर हो गया, आओ इस पहाड़ बनाने वाले के पास चला जाए, जिसने इस पहाड़ को बनाया। जब दरख्त को देखा साइंसदानों ने कि एक दरख्त है जो झुकता नहीं है, जिसमें उंगली लगाओ तो दबता भी नहीं है, तो उनके जहन में सवाल पैदा हुआ कि आओ चले इस दरख्त को बनाने वाले को तलाश किया जाए। असली घर वही है जो मेरे रब का है,
جو میرے رب کا پیغام ہے، آؤ اس رب کو ڈھونڈا جائے، اس رب کی جستجو میں، اس رب کی تلاش میں لوگ نکلے، مگر اپنے معبود برحق تک، اپنے رب کائنات تک، اس رب کائنات تک کوئی پہنچ نہیں سکا۔ اس لیے نہیں پہنچ سکا کہ میرے محبوب نے آج سے 1400 سال قبل پہلے یہ اعلان کر دیا کہ مجھ تک میرا کوئی بھی بندہ اس وقت تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ میرے محبوب کے پیچھے پیچھے نہ چلے۔ اگر مجھے پانا چاہتے ہو، اگر میری تلاش میں تم نکلے آؤ، اگر میری جستجو میں نکلے ہو، رب کو پانا چاہتے ہو، رب کی جستجو میں نکلنا چاہتے ہو، تو میرے دوستو کہیں اور نہیں جانا ہے، رب کو ڈھونڈنا ہے۔ تو فاتبعونی، میرے محبوب کے پیچھے 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 چلو۔ جب چلو گے تب تمہیں دین ملے گا، احکام شریعت ملے گی، شریعت مصطفیٰ ملے گا۔ یہ سارے انعامات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت یحببکم اللہ، اللہ کی محبوبیت مل جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ آخری خطبہ جو میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا، حجۃ الوداع کا جو آخری خطبہ دیا، اگر ہم اور آپ اس خطبے کو اگر ہم پڑھ لیں اور اس پر ہم چلنے لگ جائیں، اسی خطبے پر، اسی بتائے ہوئے راستے پر، وہی پیٹرن پر اگر ہم اپنی زندگی کو گزارنے لگ جائیں تو انشاءاللہ العزیز میرے دوستو میری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا؟ صحابہ جمع ہو گئے، آپ نے عرض کیا، آپ نے امیر بنایا کہ ابو بکر، اے علی، میں تمہیں حج کا امیر بناتا ہوں، جاؤ اعلان کر دو آنے والے سال حج کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا، جب صحابہ کو جب پتا چلا تو جس کو جہاں سے پتا چلا جوگ در جوگ صحابہ کرام مکہ المکرمہ میں حاضر ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے 1,48,000 صحابہ کرام موجود تھے، ایک میں آتا ہے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ جب 1,00,000 سے اوپر جب صحابہ کرام جب وہاں موجود ہوئے، میرے محبوب جب کھڑے ہوئے، آپ نے سب سے پہلے خطبے میں یہ کہا، یہ لوگوں اپنے دل میں خوف خدا کو پیدا کرو، اپنے دل میں خوف خدا کو پیدا کرو۔ اور اے صحابہ، گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں آئی، نہ کالے کو گورے پہ فضیلت حاصل ہے۔ صحابہ، یہ بھید بھاؤ بند کرو۔ آج سے میں تمہیں امن و شانتی کا پیغام دیتا ہوں، یہ جتنے بھی یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے مومن ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، آج سے انہیں تم گورا نہ کہنا، آج سے انہیں تم گالی نہ دینا، انہیں کالا کہہ کے مت بلانا۔ اگر کوئی حبش کا رہنے والا ہو تو اسے دیکھ کر کے اپنے منہ کو نہ موڑنا، بلکہ اسے اپنے پاس بلا لینا۔ پھر اس کے بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مزید خطبہ دیا۔ آپ نے کہا کہ صحابہ سنو، تمہارے پاس جو مال رکھا ہوا ہے، وہ مال جن کی امانتیں ہیں، وہ امانتیں ان تک پہنچا دینا، اس میں خیانت نہ کرنا۔ بڑی پوائنٹ کی بات میرے محبوب نے کی کہ صحابہ، جو امانتیں میں تمہیں دے رہا ہوں، وہ امانتیں جن کی ہے ان تک پہنچا دینا۔ اب امانت میں صرف پیسہ نہیں، بلکہ امانت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو ہمیں کچھ باتیں کانوں میں کہہ دیتے ہیں کہ حضرت یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ یہ فلاں باتیں مولانا صاحب کو نہ بتائیے، آپ یہ باتیں اپنے تک محدود رکھیے گا۔ تو میرے دوستو، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ اگر کوئی بات ہمیں پتا چل جائے، کسی کا بھائی اگر ہمیں مل جائے، ہم تو اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، ہم تو بازاروں میں اس کی باتوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ اگر اس نے بولا کہ کسی سے مت بتانا تو ہم ضرور بتائیں گے، اگر یہ ہم نے قید لگا دی کہ نہ بتانا تو البتہ ہم ضرور بتائیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے محبوب نے منع فرمایا ہے کیا کہ امانت میں خیانت نہ کرنا۔ یہ جو تمہارے پاس جو امانتیں جو آئی ہیں، ان امانتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لینا۔ پھر اس کے بعد اور مزید آپ نے ارشاد فرمایا، کہا صحابہ سنو، آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آخری محفل ہو، اس کے بعد محفل نہ ہو۔ جب اتنا سننا تھا تو کنارے بیٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور و قطار سے رونے لگے، اس لیے کہ آپ اس گہرائی تک پہنچ گئے تھے کہ آج آمنہ کے لال سید الانبیاء ایسی گفتگو جو کر رہے ہیں، ایسی گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا چل گیا کہ میرے محبوب کا یہ آخری حج ہے، اسی لیے میرے محبوب ایسی گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ صحابہ تمہیں عورتوں کی عزت کرنی ہے۔ کیا کہا صحابہ؟ تمہیں عورتوں کی عزت کرنی ہے، عورتوں کی عزت نیلام نہیں کرنی ہے۔ اگر کسی بہو بیٹی کی کوئی باتیں اگر تمہیں پتا چل جائے، اسے دفن کر دو۔ کوشش یہ کرو کہ اس کی باتیں وہیں تک دفن کر دو، لوگوں تک آؤٹ نہ کرو، لوگوں کو پتا نہ چلے۔ اس لیے جیسے وہ کسی کی بہن ہے، تمہاری بھی کوئی بہن ہوگی، تمہاری بھی کوئی بیٹیاں ہوں گی۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صحابہ بیٹیوں کی عزت بھی کرنا۔ اب دیکھیں، اس کے بعد حضرت مغیث رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، جن کی شادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی وجہ سے دونوں میں انبند ہو گیا، لڑائی ہو گئی، کھٹپٹ ہو گئی۔ تو اگر حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں و باپ آپ پر قربان جائے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، میری جو اہلیہ ہے ان سے کسی بات کو لے کر کے جھگڑا ہو گیا ہے، فساد ہو گیا ہے، یا رسول اللہ آپ نگاہ کرم فرما دے، اس جھگڑے کو ختم کر دے، ہم لوگ ایک ہو جائیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے بلایا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلایا، بلانے کے بعد عرض کیا کہ اے بریرہ، تمہارا خاوند تم سے بے لوث محبت کرتا ہے۔ اے بریرہ، تمہارا خاوند تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم سے عشق کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس چلی جاؤ، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ تم ساری چیز کو بھلا جاؤ، جس چیز سے تم انبند ہوئی ہے تم دونوں کے درمیان میں، اسے بھول جاؤ، بلکہ ایک ہو جاؤ۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا سوال کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا بھی و امی، یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ اللہ اکبر، کیا کہا؟ یا رسول اللہ یہ جو باتیں آپ نے مجھ سے کہی یہ حکم ہے کہ مشورہ ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بریرہ یہ حکم نہیں ہے بلکہ یہ مشورہ ہے،
लड़की को पूरा हक है, पूरा इख्तियार है कि वो शौहर के साथ रहना चाहे या ना रहना चाहे। अगर शौहर नहीं पसंद में आ रहा है वो खुला करा सकती है, वो खुला ले सकती है। उस पर किसी पीर का दबाव नहीं होगा, किसी आलिम का दबाव नहीं होगा, किसी कासी का दबाव नहीं होगा, किसी हाफिज का, किसी मौलवी का दबाव नहीं होगा। तो उसके साथ ही रहो, नहीं, बल्कि तुम्हें इख्तियार है कि तुम रहना चाहती हो कि नहीं रहना चाहती। तो हज़रत बुरैरा ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर ये मशवरा हुक्म अगर नहीं है तो या रसूल अल्लाह मैं हजरत मुगीस के साथ नहीं रहना चाहती। तो ये मकाम औरतों का, ये दर्जा इस्लाम ने दिया। इस्लाम ने, आज हमारी औरतें कहती हैं, हमारी बेटियां कहती हैं कि इस्लाम में औरतों के हुकूक क्या क्या, इस्लाम ने औरतों को हक क्या दिया है, इस्लाम ने औरतों को अख्तियार क्या दिया है। पहले आप पढ़े तो सही, आपने तो स्टडी की नहीं, आपने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुस्तफा का आपने तो मुताला ही नहीं किया। काश अगर हम और आप सीरत मुस्तफा का अगर मुताला किए होते तो आज हमारी बेटियां, हमारी बहू आज कोर्ट कचहरी के दरवाजे को न खटखटाती। आज यही रीजन है जो हमारी बहन बेटियां कोर्ट कचहरी पुलिस की तरफ जो मुतवज्जे हो रही है, जो उनकी तरफ उनकी रग़बत हो रही है। वजह रीजन ये है कि हमारी बेटियां फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बताए हुए मिशन पर चल ही नहीं रही। अगर उनके बताए हुए रास्ते पर अगर अपनी जिंदगी को गुजारती, अपनी जिंदगी को बसर करती तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुनिया को भी आबाद करता और आखिरत को भी आबाद कर देता। आप देखें कि औरतों का मकाम, ये औरतों का एक मर्तबा है, बुलंद है, इस्लाम ने दिया है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप जंग से जब आप वापस हुए, जब आप जंग से जब चले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ में थे। हजरत अबू बकर आपके साथ में थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ में थे। अल्लाह के रसूल ने अर्ज़ किया कि अबू बकर चलो किसी गार में बैठ जाया जाए। अबू बकर चलो कोई गार में पनाह ले ली जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह सामने गार है, चलिए इस गार में बैठ जाया जाए। जैसे उस गार के करीब पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या देखा कि ये गार बहुत ही पुराना था और उस गार में बहुत सारे जाले लगे हुए थे, बहुत सारे छेन थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ व बाप आप पर कुर्बान जाए। या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दे तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अंदर ना जाए, पहले अपने खातिब को भेज दे ताकि मैं जाऊं उस गार की सफाई कर दूं, मैं जाऊं उस गार को साफ कर दूं, उसमें जो गर्द गुबार है उसकी सफाई कर दूं, उसके बाद मैं आपको बुलाना चाहता हूं। तो आपने कहा ठीक है जाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप उस गार में गए तो आपने पूरे गार को साफ किया। साफ करने के बाद जहां जहां छेन था उस गार में अपने जिस्म से कपड़े को फाड़ते उस सुराख में भर देते, फिर दूसरे सुराख को देखते। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने कपड़े को जिस्म से फाड़ते सुराख को बंद कर देते, फिर अपने कपड़े को फाड़ते सुराख को बंद कर देते, फिर अपने कपड़े को फाड़ते सुराख को बंद कर देते। अलबत्ता जब एक सुराख बचा सिद्दीक ने अर्ज किया
یا رسول اللہ اب آپ اندر تشریف لے آئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً غار میں تشریف لائے. جیسے ہی آپ غار میں تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھا؟ جو ایک سراغ، جو ایک چین بچا تھا، اس میں غار ہار نے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے تلوے مبارک لگا دیا، اپنے پنجے کو اس غار میں لگا دیا تاکہ اگر کوئی موذی جانور اگر کوئی آئے، اگر تکلیف پہنچائے تو اذیت مجھے ہو، تکلیف مجھے ہو، آمنہ کے لال پر کوئی آنچ نہ آ پائے. اس کے لیے آپ نے وہاں پر اس غار میں اپنی ایڑی مبارک کو لگایا. آمنہ کے لال سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غار میں آئے، غار میں آنے کے بعد آپ تھکے تھے، فوراً آپ کے آغوش مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لیٹ جاتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں. جیسے ہی آرام فرماتے ہیں آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور اتنی ہی دیر میں کچھ منٹ کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اندر سے ایک موذی جانور آتا ہے. آنے کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوائے مبارک کو چاٹتا ہے، ان کے تلوائے مبارک پر جنبش کرتا ہے تاکہ اپنے تلوے کو ہٹا دے، میں باہر نکل جاؤں. مگر حضرت ابوبکر صدیق کو جب یہ احساس ہوا کہ ہاں اب کوئی موذی جانور آ گیا جو جنبش بار بار کر رہا ہے، میرے پیر کو بار بار ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پیر کو اور زور سے دبا کر کے وہاں لگا دیا. جیسے ہی لگایا تو اس غار میں جو سانپ تھا، جو موذی جانور تھا، اس نے ڈنک مارا، پھر دوسرا ڈنک مارا، پھر تیسرا ڈنک مارا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی میں جب زہر پھیلنے لگا، جب زہر گردش کرنے لگا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے لگے. آپ کے آنسو مبارک جب آپ کی آنکھوں سے جھلکے، آمنہ کے لال چہرے بددعا والے مازاغ البشر کی بارگاہ میں جب ان کے چہرے اقدس پر جب آنسو مبارک پڑا، تو آمنہ کے لال نے پوچھا کہ ابوبکر روتے کیوں ہو؟ یہ ابوبکر تم پیلے کیوں ہو رہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں و باپ آپ پر قربان جائے. یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کوئی موذی جانور ہے جس نے مجھے کاٹ لیا ہے، اس کے اثرات، اس کا زہر میری باڈی میں پھیل رہا ہے. تاریخ گواہ ہے میرے محبوب نے اپنا لعاب دائل حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، اے صدیق جہاں پر سانپ نے، موذی جانور نے ڈنک مارا ہے، اس کا پتہ بتاؤ وہ ڈنک کہاں مارا ہے. ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ ڈنک یہاں مارا ہے. فوراً اپنے لعاب دائن کو نکالا، پیر میں لگایا. جیسے ہی لعاب دائن کو لگانا تھا زہر پورا باہر ہو گیا. یہ میرے محبوب کے لعاب دہن کی برکت تھی. اب میرے محبوب نے کہا یہ ابوبکر وہ سانپ، وہ موذی جانور وہ تمہیں کاٹنے کے لیے نہیں آیا تھا. کیا کہا ابوبکر؟ وہ سانپ، وہ جانور تمہیں کاٹنے کے لیے، تمہیں اذیت پہنچانے کے لیے نہیں آیا بلکہ میری زیارت کے لیے آیا تھا. وہ 100 سال سے اس گھڑی کا انتظار کر رہا تھا، وہ منتظر تھا. ایک دن آمنہ کے لال سید الانبیاء مازاغ البشر چہرے بددعا والے اس غار میں آئیں گے، میں اپنی آنکھوں سے ان کی زیارت کر لوں گا. وہ میری زیارت کرنے کے لیے آیا تھا. اب یہاں پر ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ جب پیر لگا تھا حضرت ابوبکر صدیق کا، تو عقل یہ کہہ رہی تھی، عقل
یہ کہہ رہی تھی کہ اے ابو بکر پیر کو ہٹا لے، تیرے پیر کے نیچے اذیت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، مگر عشق یہ ٹھٹے مار کر موجے لے رہا تھا کہ ابو بکر پیر کو نہ ہٹانا، ہاں تیرے پیر کے نیچے اذیت تو ہے، پریشانی تو ہے، تکلیف تو ہے، نقصان دہ تو ہے، مگر اے ابو بکر تیری آغوش میں آمنہ کا لال۔ میرے دوستو، جب عشق اور عقل کی جب لڑائی ہوتی ہے تو ہمیشہ عشق غالب رہتا ہے، عقل ہار جاتی ہے۔ عشق ہمیشہ غالب رہتا ہے، عقل ہمیشہ ہار جاتی ہے۔ بعض اوقات بعض جگہ پر عقل کی وجہ سے لوگ کو شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ کچھ لوگ جو زیادہ عقل مند بننا چاہتے ہیں، جو زیادہ چلاک بننا چاہتے ہیں، جو زیادہ ایڈوانس بننا چاہتے ہیں، وہ کبھی کبھی نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ محبت تھی صحابہ کرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تبھی تو وہ صحابہ کا مرتبہ بلند ہوا، تبھی تو میرے محبوب نے کہا کہ اصحابک النجوم فبأی اقتدیتم واہتدیتم، یعنی میرے جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، وہ تمام کے تمام صحابہ وہ ہمارے ستاروں کے مانند ہیں۔ ہم اپنے سارے صحابہ میں سے اگر کسی ایک صحابی رسول کی ہم پیروی کر لیں تو ہم فلاح کا راستہ پا لیں گے، ہم کامیابی کا راستہ پا لیں گے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارا قدم چومے، اگر چاہتے ہو کامیابی تمہارے قدم کے نیچے آئے، تمہیں فاتبعونی، میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ پیچھے چلے وہ ممتاز بن گئے، اور جو پیچھے نہیں چلے آج انہیں ابو لہب کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے۔ جو لوگ پیچھے نہیں چلے، جنہوں نے دماغ لگایا، جنہوں نے عقل لگائی، جنہوں نے یہ کہا صرف اللہ سے محبت کرو یہی کافی ہے، آمینہ کے لال سے محبت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے دل میں محبت ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگ حرانی درگاہ ہو گئے، ایسے ہی لوگ خبیث بن گئے، ایسے ہی لوگ پر لوگ لعن طعن کستے ہیں، مگر جو لوگ حضور کے پیچھے چلے وہ اپنے وقت کے ممتاز بن گئے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت بلال حبشی کو دیکھیں، وہ بلال حبشی ہے جو حبش کے رہنے والے ہیں، جن کا کلر بہت ہی سادہ کالا تھا۔ جب بلال حبشی کو جب لوگ دیکھتے بلال آ رہے ہیں، لوگ اپنے چہروں کو موڑ لیا کرتے تھے، لوگ اپنی آنکھوں کو پھیر لیا کرتے تھے، اس لیے لوگ کہتے تھے یہ تو حبش کا رہنے والا ہے، یہ تو معاذ اللہ بدصورت ہے، یہ تو کالا ہے، یہ بھڑنگا لگ رہا ہے، یہ کیسا لگ رہا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ وہی بلال آئے، بلال جس کو دیکھ کر لوگ اپنی آنکھوں کو، اپنے چہروں کو پھیر لیا کرتے تھے، وہی بلال جب پیچھے چلے آمینہ کے لال کے، جب شہدائی ہو گئے آمینہ کے لال کے، مذاق البشر کے جب چاہنے والے ہو گئے، ان کے پیچھے پیچھے جب چلنے لگے، جب ان کے فالورز ہو گئے، جب ان کی اتباع کرنے لگے، فاتبعونی، اپنے محبوب کے پیچھے 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 چلنے لگے، ہاتھ باندھ کر چلنے لگے، لوگوں نے مارا، لوگوں نے جب آپ کو بادشاہ نے پکڑا، پکڑنے کے بعد پیٹ میں پتھر کو باندھا، آپ کو تپتی ہوئی لیٹ پر لٹا دیا، تاکہ کہا ہے بلال اب تو یہ کہے کہ تیرا خدا ایک نہیں ہے، اب تو یہ کہے کہ محمد عربی کا دین میں نہیں فالو کرتا ہوں، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ وہی بلال ہے جسے دیکھ کر کے لوگ چہرے کو موڑ لیا کرتے تھے، وہی بلال ہے جسے دیکھ کر کے لوگ اپنے چہرے کو پھیر لیا کرتے تھے، مگر اللہ اکبر، وہی بلال
بلال جب تپتے ہوئے ریت پر پیٹ میں بھوکے پیاسے پتھر باندھ کر جب ان پر کوڑا برسایا جاتا تھا آپ بے ہوش ہو جاتے. بے ہوش کے بعد پھر آپ جب ہوش میں آتے تو آپ سے یہی کہتے, احد احد کی صدا بلند کرتے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو خریدنے کے بعد آزاد کر دیا. اور جب آزاد کیا تو وہی بلال حبشی ہے, وہی بلال ہے کہ جنہیں دیکھ کر لوگ اپنے چہرے کو منہ موڑ لیا کرتے تھے, اپنی گفتگو کو پلٹ جایا کرتے تھے, اپنے چہرے کو پھیر لیتے تھے. وہی بلال ہے جب آمنہ کے لال کے جب شیدائی بن گئے, جب ان کے چاہنے ماننے والے بن گئے تو آمنہ کے لال نے صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا. آمنہ کے لال نے عرض کیا, اے بلال جاؤ کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو. حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دینا شروع کیا. جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند لگائی, کیا دیکھا حضرت ابوبکر آ رہے ہیں, اور آگے بڑھے کیا دیکھا عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں, اور آگے بڑھے کیا دیکھا عثمان غنی آ رہے ہیں, اور آگے بڑھے کیا دیکھا عثمان غنی آ رہے ہیں, اور آگے بڑھے کیا دیکھا مولائے کائنات آ رہے ہیں, اور آگے بڑھے کیا دیکھا طلحہ و زبیر چلے آ رہے ہیں, اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے کیا دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی آ رہے ہیں, اور آگے بڑھے کیا دیکھا حضرت معاذ آ رہے ہیں, اور آگے بڑھے کیا دیکھا کہ سارے صحابہ جو صحابہ مسجد نبوی میں کعبہ شریف میں حاضری دینے لگے. جیسے ہی اس نورانی منظر کو, اس نورانی قافلے کو حضرت بلال نے جب دیکھا تو آپ برداشت نہ کر سکے, آپ تاب نہ لا سکے, قدم ناز میں گر گئے. گرنے کے بعد عرض کیا, یا رسول اللہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا. یا رسول اللہ جب تک بکا نہیں تھا, جب تک آپ کے پیچھے پیچھے نہیں چل رہا تھا, اس بلال کا کوئی مرتبہ نہیں تھا, اس بلال کا کوئی عروج نہیں تھا. یا رسول اللہ جیسے ہی پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا, یا رسول اللہ مجھے تو لوگ عزت سے نوازنے لگے, مجھے تو لوگ شان و شوکت سے بلانے لگے, مجھے لوگ دیکھ کر کے اپنے چہرے کو نہیں موڑا کرتے بلکہ مجھے اپنے پاس بلا لیا کرتے ہیں. یہ محبت رسول اکرم ہے. میرے دوستو, آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کریں. ہم پنجتن پاک سے جب ہم پکی اور سچی محبت کریں گے تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا. اگر ہم پنجتن پاک سے, صحابہ کرام سے اگر محبت نہیں کریں گے تو میرے دوستو میرا ایمان مکمل نہیں ہوگا. آج آخری بات میں بیان کر دوں, آج کا جو ٹاپک میں نے لیا وہ اس وجہ سے میں نے اس پر ذکر کیا کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو دکھایا جائے. حضور سے صحابہ کتنی محبت کرتے تھے. آج نام نہاد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں, وہ صحابہ پر بھوکتے ہیں, وہ حضرت امیر معاویہ پر بھوکتے ہیں. میرے دوستو میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, جتنی بھی صحابہ ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. آپ بس اتنا سمجھ لیں, جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. میرے دوستو میرا اپنا ایمان کا پتہ نہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہے کہ نہیں. ہم صبح سے لے کر شام تک بے شمار گناہ کرتے رہتے ہیں, ہمیں اپنا خود کا ٹھکانہ نہیں ہے. ہم صحابہ کا ایمان ٹٹولنے چلے, ہم صحابہ کا ایمان دیکھنے چلے. میرے دوستو اپنے آپ کو بدلو. وہ صحابہ ہیں, صحابہ عبادت سے نہیں بنتے,
صحابہ تقوی سے نہیں بنتے، صحابہ پرہیزگاری سے نہیں بنتے، ہاں صحابہ بنتے ہیں تو دیدار مصطفیٰ سے بنتے ہیں۔ جو دیدار مصطفیٰ سے بنے اور ساتھ ہی میں ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے اسے صحابہ کہتے ہیں۔ جو صحابہ کو دیکھ لے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے اسے تابعی کہتے ہیں، اور جو تابعی کو ایمان کی حالت سے دیکھ لے انہیں تابع تابعین کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے جد کریم سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ تابع تابعین ہیں، اس لیے کہ بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات تھی، وہاں پر آپ گئے، آپ نے چغلہ بھی کیا بابا رتن ہندی کی بارگاہ میں، اور انہوں نے صحابہ کو بھی دیکھا تھا، ان کا دیدار کیا تھا، اس لیے وہ تابعی ہوئے، حضرت مخدوم پاک تابع تابعی ہوئے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنے آپ کو بدلو۔ اگر کوئی صحابہ پہ اگر کوئی گفتگو کرے، اگر کوئی صحابہ پہ اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے اسے سمجھاؤ، اسے عقل دو۔ دوستو، میرے بھائی، تم کون سی گفتگو کر رہے ہو؟ وہ تو صحابہ ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ آمنہ کے لال نے آج سے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اصحابی کا نجوم، میرے جتنے صحابہ ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اگر ایک صحابہ کی اگر تم نے اقتدا کر لی، اگر ایک صحابہ کے اگر فالورز ہو گئے، اگر ایک صحابہ کے ماننے والے ہو گئے، اگر ایک صحابہ کے تم پیچھے پیچھے چلنے لگے، تم فلاح کے راستے پر پہنچ جاؤ گے، تمہیں حق کا راستہ مل جائے گا، تمہیں غلط راستہ نہیں ملے گا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں اپنی گفتگو کو اس سے ملتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوئے۔ کربلا کے جانے ساروں کو سلام، کربلا کے جانے ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جان ساروں کو سلام، آپ کے سب جان ساروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، سب حسینی پردہ داروں کو سلام، سب حسینی پردہ داروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں